آخر یہ ہمیں بچائیں گے یوبامی سے، وہ خود اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ پھولی سانسوں کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سب خیال مسلسل میرے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں ہمت ہار چکا تھا، خود کو حوصلہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر ہی جاتا، مگر اچانک سے جو سامنے نظر پڑی تو مجھے روشنی دکھائی دینے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یوں تو قبرستان سے جنگل کا راستہ زیادہ نہ تھا، مگر جو ہم پہ بیت رہی تھی، ہر لمحہ ایسا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری لمحہ ہو۔ سورج کی کرنیں دیکھ کے امید بندھی اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بس تھوڑا سا اور میں جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ امید اب یقین میں بدلتی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی قبرستان کا راستہ ختم ہوا، بچے وہیں رک گئے اور ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہماری تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے بچ کے جا رہے ہیں۔ میں نے مڑ کے جو دیکھا تو سب بچے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں میں جیسے ہمارے لیے پیار تھا۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا، کاش یہ سب ہوا ہی نہ ہوتا۔ میں نے آنکھوں میں ان کا شکریہ ادا کیا اور میری آنکھیں بھر آئی۔ اتنے میں احمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ جنگل میں تیزی سے آگے کی طرف لے کے چلنے لگا۔ احمد تو یہ سب حقیقت تھی، میں نے بھاگتے ہوئے کہا۔ احمد تو بس وہاں سے جیسے تیسے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے میری بات پہ دھیان نہ دیا اور ہم بنا رکے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم جنگل سے باہر نکل چکے تھے اور ہمارے سامنے ہماری جیپ تھی۔ کون سا شکار، کیسا شکار، ہمیں تو کچھ یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا ہی کہ ہم خود شکار بننے والے تھے، مگر ہماری قسمت اچھی تھی جو بچ نکلے۔ جیپ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی، اس سے زیادہ تیزی سے چلا دے۔ دوست سے میں نے کہا، میری غلطی تھی، میری وجہ سے ہم سب مصیبت میں پڑ گئے۔ مگر اس وقت تو جیسے کسی نے میری بات سننا بھی گوارا نہ کی۔ میں اپنے گاؤں سے آتی عصر کی اذان کی آواز سن سکتا تھا۔ خوشی سے میں چلایا، ہم بس پہنچ گئے اور چند ہی لمحوں میں ہماری جیپ مسجد کے آگے رکی۔ ہم سب تیزی سے مسجد میں داخل ہوئے، عصر کی نماز ادا کی اور لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہ صاحب جو ہماری مسجد کے امام بھی تھے اور ایسے معاملات میں ان کا علم بھی بہت وسیع تھا، سب لوگوں کے جانے کے بعد ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انہیں سنا ڈالا۔ شاہ صاحب نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم سب خوش قسمت ہو جو یوبامی سے بچ نکلے، ورنہ اب سے پہلے تو کوئی بھی اس سے بچ نہ پایا۔ میں پہلے سے ہی اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اس گاؤں میں بھی داخل ہونے کی کئی دفعہ کوشش کی، مگر میں نے اسے یہاں داخل نہ ہونے دیا۔ شاہ صاحب کی بات سن کے جس قدر حیرانی ہو رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ حوصلہ۔ تو آپ نے اس سب کا ذکر گاؤں والوں سے کیوں نہ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ امام صاحب بولے، گاؤں میں خوف و ہراس پھیل جاتا اور لوگ اس کے ڈر سے یہ گاؤں بھی خالی کر کے چلے جاتے، اور میں جب تک زندہ ہوں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مگر انجانے میں جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے، اب تو وہ یہاں ضرور آئے گی۔ کیسی غلطی؟ قبرستان میں داخل ہونے کی غلطی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، کوے کو مارنے کی غلطی۔ شاہ صاحب بات جاری رکھتے ہوئے بولے، جیسے تم کوا سمجھ کے مار آئے ہو، وہ بھی یوبامی ہی کی طرح شیطانی مخلوق ہے اور یوبامی کی مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ تم لوگوں نے ان میں سے ایک کو مارا ہے، اب تو وہ بدلہ لینے ہر حال میں آئے گی۔
اب ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ اتنا خون کیسے۔ یہی ہم سب حیران تھے کہ ایک کوا ہی تو مارا ہے، مگر اس کا خون، اس قدر خون، تو وہ ایک شیطانی مخلوق تھی۔ دل ہی دل میں ہم خوش بھی تھے کہ ہم نے ایک شیطانی مخلوق کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ مگر اب یوں یوبامی کا سامنا کون کرے گا؟ بے اختیار میرے منہ سے سوال نکلا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، فکر نہ کرو، اس کا مقابلہ میں کر ہی لوں گا، مگر مجھے تم میں سے ایک کی مدد درکار ہوگی۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، مگر کوئی ہاں کہتا نہ دکھائی دیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہ صاحب میں آپ کی مدد کروں گا۔ آخر غلطی بھی تو میری ہی تھی، تو حق بھی میرا ہی بنتا ہے اس سب کا سامنا کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ شاہ صاحب نے سب کو جانے کا کہا اور میں ان سب سے گلے ملا کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اور احمد سے میں نے گھر اطلاع دینے کا بھی کہہ دیا۔ خبر گاؤں والوں کو پہنچا دی گئی کہ آج شام کے بعد سب گھروں میں رہے اور کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور والد صاحب مجھے لینے کے لیے شاہ صاحب کے پاس آئے بیٹھے تھے۔ آپ کا بچہ بہت بہادر ہے اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، شاہ صاحب نے بڑے پراعتماد انداز میں والد صاحب سے کہا۔ میں بہادر؟ پھر یقیناً شاہ صاحب نے یوبامی کو دیکھا نہیں، اسے دیکھنے کے بعد کوئی بہادر بھی یہ نہ کہے کہ وہ بہادر ہے۔ چاہ تو میں بھی یہی رہا تھا کہ شاہ صاحب اجازت دے اور ابا مجھے اپنے ساتھ گھر ہی لے جائے، تاکہ وہ بھیانک چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ شاہ صاحب کیونکہ ایک معتبر شخصیت تھے اور ہر کسی کی طرح میرے والد صاحب بھی ان کا احترام کرتے تھے، لہٰذا ان کی یقین دہانی پہ والد صاحب مان گئے اور مجھے شاہ صاحب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ کہا، آپ میرے کہنے پہ تو جنگل جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے؟ اور کہا، شاہ صاحب کے کہنے پر سیدھا یوبامی کا سامنا کرنے کی اجازت دے دی۔ واہ ابا، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جو لبوں تک نہ پہنچ پائی۔ شاہ صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ شام ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے اور ہمیں ابھی بہت سے کام کرنے ہیں تاکہ یوبامی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں جان چکا تھا کہ اب میرے پاس سوائے ہمت سے سب حالات کا سامنا کرنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، لہٰذا میں نے خوف کی بجائے ہمت اور بہادری سے یوبامی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے ضروری سامان لیا اور گاؤں سے باہر جنگل کی طرف چل پڑے۔ یہ تو وہی راستہ ہے جو جنگل سے ہمارے گاؤں کو جاتا ہے، ہم یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یوبامی ہمارے گاؤں میں داخل ہو، لہٰذا ہم یہاں ایک حصار باندھیں گے تاکہ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پہ یوبامی یا اس کے شیطانی کوے نہ جا سکے۔ میں نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ہم گاؤں سے باہر ہی اس کا مقابلہ کریں گے اور گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ شام ہونے کو تھی۔ شاہ صاحب نے ایک سیدھی لکیر اس طرح کھینچی گویا راستے کے درمیان باڑ لگا رہے ہو، اور اس سے تھوڑا آگے جنگل کی طرف ایک گول دائرہ لگایا اور کافور ملی راکھ سے اس دائرے کا حصار باندھا۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں پہلی دفعہ اسی طرح کسی کام میں شامل تھا۔ شاہ صاحب مسلسل کچھ پڑھتے جاتے اور راکھ ڈالتے جاتے، حتیٰ کہ دائرہ مکمل ہو گیا۔ اب تو ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جنگل کی ویرانی اور اس پہ یوبامی کی آمد کا انتظار، یہ وقت سچ میں بھاری تھا، مگر میں بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو
ہم مقابلہ کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ شاہ صاحب نے جو گوشت کے ٹکڑے اور پانی مجھ سے منگوایا تھا اسے بھی حصار میں رکھ لیا اور کچھ پڑھ کر ان پہ پھونکنے لگے۔ انہیں جیسے پکا یقین تھا کہ یوبامی آج رات ہر حال میں بدلہ لینے آئے گی۔ میں خاموشی سے قریب بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بول ہی پڑا، شاہ صاحب کیا آج رات یوبامی آئے گی؟ ہر حال میں آئے گی، شاہ صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ کیونکہ وہ انتقام کی آگ میں اندھی ہے اور آج تو ہر حال میں انتقام لینے آئے گی۔ میں سوچنے لگا شاید شاہ صاحب اس لیے اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سے آج اس کا ایک شیطانی ساتھی مر گیا ہے۔ مگر شاہ صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج اماوس کی رات ہے۔ اماوس کی رات؟ میں حیرانی سے بولا، شاہ صاحب اماوس کی رات کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ ایک عام رات ہی لگ رہی ہے۔ شاہ صاحب میری معصومیت پہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، اماوس کی رات سے مراد آج رات چاند نہیں نکلے گا، یہ وہ رات ہوتی ہے جو چاند کی آخری تاریخ ہوتی ہے، جس میں چاند مکمل غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے یوبامی کے آنے کا کیا تعلق ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ صاحب بولے، اماوس کی رات میں شیاطین کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہے۔ اب تو میں بھی خوف زدہ ہو گیا، تبھی آج رات اس قدر اندھیرا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر ہم کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ جبکہ وہ آج رات اپنی پوری طاقت میں ہوگی؟ تم اسے آنے تو دو، میں تو خود اس کے انتظار میں ہوں۔ شاہ صاحب کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، لیکن شاہ صاحب کا بلند حوصلہ دیکھ کے میری بھی ہمت بندھی اور میں بھی یوبامی کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہو چکے تھے، ٹھنڈ بڑھ گئی تھی اور چاروں طرف چھائی دھند گویا رات کو مزید گہرا کر رہی تھی، اور ان ہواؤں کے جھونکوں سے پتوں کی سائیں سائیں نے خوف کا سماں باندھ رکھا تھا۔ اب تو میری کلائی پہ بندھی گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دے رہی تھی۔ اف میرے خدایا! اس اندھیری اور دھندلی رات میں ہم یوبامی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے تمام لالٹینوں پہ نظر ڈالی جن کی لو ابھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہ صاحب ان تمام فکروں سے آزاد، اپنی ہی کسی دھن میں مصروف، اپنے عمل میں مصروف تھے، اور میرے پاس سوائے صبر دیکھنے کے کوئی کام نہ تھا۔ آخر کار انہوں نے ہمارے سامنے جلتی آنکھ پہ پڑ کے کچھ پھونکا اور آگ شعلوں کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ میں اس سب منظر پہ حیران تھا مگر دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے درختوں کے ساتھ ہلتی جھاڑیوں پہ پڑی اور میں چوکنا ہو گیا۔ یہ کیا؟ وہاں کیا ہے؟ اور اچانک جھاڑیوں میں سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں تو جیسے حواس باختہ سا ہو گیا۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا؟ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے سوال کیا۔ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے عمل کو جاری رکھا۔ بچہ مسلسل ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ بھی ایک روح ہے اور کچھ نہیں؟ یا خدایا! میرا بھوت دیکھنے کا شوق مکمل طور پہ پورا ہو چکا تھا اور اس پہ مزید یہ سب۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو یقیناً آج کے بعد کوئی خواہش نہیں رہے گی میرے دل میں بھوت پریت دیکھنے کی۔ بچہ ہمارے قریب آ چکا تھا مگر حصار سے اندر داخل نہ ہو سکا۔ میں جو گھبرا کے پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا مزید خوفزدہ ہو گیا۔ مگر یہ کیا؟
بچہ رونے لگا اور میری حیرت اب پریشانی میں بدل گئی۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں لکڑیاں اکٹھی کرنے آیا تھا، اچانک شام ہو گئی اور میں گم ہو گیا۔ تب سے جنگل میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اچانک آگ جلتی دیکھی تو ادھر کو آ گیا۔ یہ سب سن کے مجھے تو جیسے ترس آ گیا اور میں اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک چال ہے، یہ کوئی بچہ نہیں بلکہ شیطان ہے جو ہمیں حصار سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے جو سامنے دیکھا تو بچہ غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا کہ اب کچھ بھی دیکھو مگر حصار سے باہر نہ نکلنا، اور وہ پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گئے۔ وقت تو جیسے تم ہی چکا تھا۔ میں نے کلائی پہ جو نظر ڈالی تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجے بجا رہی تھی۔ ابھی صرف 10 بجے تھے، ابھی رات کا تیسرا پہر بھی آنے میں بہت وقت ہے۔ پتہ نہیں اور کب تک چلنے والا ہے یہ سب۔ اب کی بار جو نظر پڑی تو منظر عجیب تھا۔ ایک کتا جو کہ تیزی سے دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ کتے سے زیادہ ڈر اس بات پہ لگا کہ کتے نے جہاں سے بھاگنا شروع کیا تھا اس کی پچھلی ٹانگیں وہی تھی، اور وہ جتنا بھاگتا جا رہا تھا اس کا دھڑ اتنا ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ سے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی حصار تک تو آیا مگر اندر داخل نہ ہوا۔ کبھی بلی، کبھی چمگادڑ تو کبھی سانپ، روپ بدل بدل کے شیطان نے ہر طرح سے مجبور کیا کہ کسی بھی طرح ہم حصار سے باہر نکل آئے، مگر جب اس نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کے خوف تو محسوس ہوا، مگر میں جانتا تھا کہ جب تک حصار میں ہوں یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب تو میں بھی بہادر ہو چکا تھا۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، اگر اب تو نے مزید تنگ کرنے کی کوشش کی تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شاہ صاحب تو یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہمارا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر یہ چلا کیسا؟ اس کی آواز تو جیسے رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ ہمارے کوئی اپنے مقاصد ہے، تم سے مطلب نہیں۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مزید تنگ نہ کرنا ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ کچھ دیر وہیں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی مگر ایسی سیاہ آنکھیں کہ ان میں خوف کے سوا کچھ نظر نہ آئے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ اسے یوبامی کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ شاہ صاحب بولے، شیاطین شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ یوبامی کو ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں جا کر بتا دیتا اور عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ مل کر ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتا۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر یوبامی کا کچھ پتہ نہ تھا کہ اچانک سے تیز ہوا کے جھونکے آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے کہا کہ لگتا ہے یوبامی آنے والی ہے، اور ہوا کے جھونکے آندھی میں بدل چکے تھے۔ شاہ صاحب بھی سمجھ گئے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہے، اور پھر شور اٹھا۔ دل دہلا دینے والی کووں کی آوازیں گاؤں تک سنائی دے رہی تھی اور جنگل میں تو جیسے طوفان ہی آ گیا ہو۔ شاہ صاحب کے باندھے حصار کی وجہ سے نہ تو کوے گاؤں میں داخل ہو سکے اور نہ ہی یوبامی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ تمام کوے ہم پہ جھپٹ پڑے، مگر جیسے ہی وہ دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو دور جا گرتے۔ اب تو یوبامی مزید تیش میں آ گئی اور چنگاڑی، تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس کا انجام جانتے ہو تم۔ شاہ صاحب مطمئن انداز میں عمل جاری رکھے ہوئے اسے گھورنے لگے مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو یوبامی آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ کیا تم جانتے نہیں مسیح پور کے عامل کا میں نے کیا حال کیا تھا؟ میرا راستہ چھوڑو ورنہ تم دونوں کی لاشیں بھی درخت سے الٹی لٹکی پائی جائے گی۔
شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، تم اپنا راستہ لو اور یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ اب کی بار تم زندہ نہیں بچو گی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہی نہ رہ سکا۔ وہ سچ میں جتنی بھیانک تھی اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اور آج تو ویسے بھی اس کی طاقت عام راتوں سے کہیں زیادہ تھی۔ یوبامی چیخ رہی تھی اور پورے گاؤں میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یوبامی نے جوں ہی کوؤں کی طرف دیکھا، وہ ہم پہ دوبارہ جھپٹ پڑے۔ یہ گوشت کے ٹکڑے جلدی سے حصار کے چاروں طرف پھینکنا شروع کر دو۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے فوراً سے تھال اٹھایا اور گوشت کے ٹکڑے حصار کے چاروں طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ کوے گوشت کی طرف لپکے، جوں ہی وہ گوشت کھاتے جل کے راکھ ہو جاتے۔ یوبامی چلائی اور انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ اب تو یوبامی کے غصے کی انتہا نہ رہی، وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، اب تم نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھی۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تمہاری جان بخش دوں گا، لوٹ جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ شاہ صاحب کی بات سن کر مجھے بھی ہمت ملی اور میں بولا، تم پہلے ہی بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو، مگر اب مزید نہیں۔ سب انتقام ہے، جو میرے بچے کے ساتھ ہوا میں سب کے ساتھ کروں گی، یوبامی بولی، اور اب تو سب سے پہلے تمہارے ساتھ کروں گی۔ شاہ صاحب بولے، تم پہلے ہی انتقام کی آگ میں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہو، اب کیسا انتقام؟ تم بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تو عافیت اسی میں ہے کہ لوٹ جاؤ، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ یوبامی نے کان نہ دھرے اور ایک دم آسمان کی طرف بلند ہوئی، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹی، وہاں ایک نہیں بہت سی یوبامی حصار کے ارد گرد نظر آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کے میں بوکھلا گیا، اتنی کہاں سے آ گئی؟ اب کیا ہوگا؟ یہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ شاہ صاحب ابھی بھی مطمئن انداز میں بات کر رہے تھے، اتنے میں ہر طرف حصار پہ حملہ شروع ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے دم والا پانی مجھے تھماتے ہوئے کہا، ہمارا حصار کمزور ہو رہا ہے، مجھے پھر سے عمل کرنا ہوگا۔ تم یہ دم والا پانی لو اور چاروں طرف سے جس طرف سے وہ آئے پانی اس پہ چھڑک لو۔ اور شاہ صاحب دوبارہ سے عمل میں مصروف ہو گئے۔ بچوں اور اینا کے چہرے میرے سامنے آ رہے تھے، اور اب تو انتقام کی آگ میرے اندر جلنے لگی تھی۔ میں بغیر گھبرائے حصار کی طرف پانی چھڑکانے لگا، جانے اس میں کیا تھا، وہ جس بھی یوبامی پہ پڑتا وہ چنگاڑی بن کے ختم ہو جاتی۔ اب میں جان چکا تھا کہ یہ تو بس یوبامی کا ایک دھوکہ ہے، جس میں وہ ہمیں الجھا کے حصار توڑنا چاہتی ہے تاکہ شاہ صاحب کو راستے سے ہٹا سکے۔ مگر شاہ صاحب اس کی چال پہلے ہی سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی صورت بھی حصار ٹوٹنے نہ دیا۔ یہ سب حالات دیکھ کے یوبامی آپے سے باہر ہو گئی اور کھل کے سامنے آ گئی۔ اب تو مقابلہ آمنے سامنے تھا، سب کھل کے واضح ہو چکا تھا کہ یوبامی اب باز نہیں آنے والی۔ دوسری طرف شاہ صاحب نے بھی ٹھان لی کہ اب تو اسے ہر صورت ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ یوبامی نے حصار کے ہر طرف آگ برسانی شروع کر دی۔ وہ ماحول جو کچھ دیر پہلے اتنا سرد تھا کہ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، اب ایک شدید تپش اور گرمی کا ماحول بن چکا تھا۔ اس قدر گھٹن ہونے لگی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر حصار اس قدر مضبوط تھا کہ اب بھی اسے توڑ پانا میں ناکامی ہو رہی تھی۔ یوبامی پہ دم کا پانی برسانے کے لیے اس کے قریب جانے کی ضرورت تھی، مگر حصار سے جو بھی نکلا مارا جاتا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کے شاہ صاحب نے جوخم اٹھانے کا فیصلہ کیا، میں حصار سے باہر نکلوں گا۔
اور یوبامی جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے قریب آئے تم یہ پانی اس پہ برسا دینا۔ مگر یہ خطرے سے حالی نہیں، میں نے شاہ صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں زیادہ دیر حصار کو مضبوط نہیں رکھ پاؤں گا اور آخر کار وہ حصار کو توڑ ڈالے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھنے لگے۔ میں حصار سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں نے شاہ صاحب کو روکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شاہ صاحب کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میرے لیے یوبامی کو روک پانا ناممکن ہوگا، اور پھر میرے ساتھ ساتھ وہ ہمارے پورے گاؤں کا بھی وہی حشر کرے گی جو اس نے مسیح پور کا کیا۔ مگر شاہ صاحب نہ مانے اور حصار توڑ کر باہر نکل گئے۔ یوبامی، آ اپنی طاقت آزما، دیکھ میں حصار سے باہر آ چکا ہوں، شاہ صاحب نے للکارا۔ یہ سب سننا تھا کہ یوبامی تیزی سے آگے بڑھی اور شاہ صاحب کو گردن سے پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا۔ اب تو نہیں بچ پائے گا، تو نہیں جانتا میں نے پہلے عامل کا کیا حال کیا تھا، مگر تیرا انجام اتنا برا ہوگا کہ دوبارہ کوئی مجھے روکنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ شاہ صاحب مسلسل عمل پڑھ رہے تھے اور یوبامی کو اپنے گرد جکڑن محسوس ہونے لگی۔ وہ چیخی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود شاہ صاحب کے عمل کا شکار بننے والی ہے۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ میں نے بھی حصار توڑ دیا اور فوراً آگے بڑھتے ہوئے یوبامی پہ دم والا پانی چھڑکانا شروع کر دیا۔ پانی پڑنے کی دیر تھی، اس کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ گئی ہو جیسے۔ وہ اس قدر زور سے چیخی کہ پورے گاؤں کے لوگوں کے دل دہل گئے۔ میری آنکھوں میں تو جیسے وہ سب معصوم چہرے گھوم رہے تھے جن کو یوبامی نے بے دردی سے مارا تھا۔ میں نے پانی چھڑکانا نہ روکا یہاں تک کہ یوبامی کا جسم راکھ بننے لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری راکھ ہو گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اگلی صبح فجر کی اذان میں نے دی اور اذان سننی تھی کہ گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف لوگ بڑھے۔ رات اور خوفناک چیخوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نماز کے بعد شاہ صاحب نے پورا قصہ گاؤں والوں کو سنا ڈالا کہ کس طرح انہوں نے میرے ساتھ مل کے یوبامی کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اس بات کو 40 سال بیت گئے، لیکن کسی نے بھی مسیح پور کا رخ نہ کیا، اور آج بھی یوبامی کا مغرور چہرہ اور بھیانک چیخیں میری یادوں میں تازہ ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو اس طرح مزید کہانیوں کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کے 2 پہلے حصے پہلے ہی پوسٹ ہو چکے ہیں، اسی چینل پر موجود ہے، جا کر پڑھ لیں۔ شکریہ۔